ناظرین و حاضرین، آج اپنے HNN کے پروگرام میں جو ہم آپ کے سامنے لائیو نشریات پیش کر رہے ہیں، اس میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان رمیش کمار حاضر. سب کو میرا سلام. آج کا پروگرام ہمارا جو ہے وہ حور تحریک کے حوالے سے ہے. حور تحریک یعنی کہ سورہ بادشاہ سائیں ثبوت اللہ شاہ راشدی صاحب کی شہادت کا دن، جس نے انگریزوں سے اپنی سندھ کے لیے، اپنے وطن کے لیے اپنی جان نثار کر دی. اس حوالے سے آج ہمارے پروگرام میں جو شخصیت موجود ہیں وہ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے اور لٹریچر کے حوالے سے، ادبی حوالے سے اسسٹنٹ پروفیسر سندھ گورنمنٹ کے سر ممتاز لغاری صاحب. سر، آپ کو ہم موسٹ ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں. اس حوالے سے آپ نے کنٹریبیوشن کیا. پہلے تو ہم آپ کا سلسلہ چاہیں گے کہ آپ نے کہاں، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کہاں کی ہے، کہاں سے شروعات کیا آپ نے؟ جی سر، الحمدللہ میرا تعلق بھی ضلع سانگڑ سے ہے، اور ضلع سانگڑ کے تحصیل سنجورو میں جو مشہور گاؤں ہے ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب کا گاؤں جعفر خان لغاری. ڈاکٹر نبی بخش کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس میں ایک مجھے جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہم نیلم گھر کا پروگرام دیکھتے تھے، تو اس میں ایک سوال آیا تھا کہ ایشیا کا سب سے بڑا لٹریری گاؤں کون سا ہے جس میں 99.9% اور سم تھنگ ایلس ایجوکیشن ہے. تو اس میں سب سے بڑا نام یہی آیا تھا، جعفر خان لغاری کا. حقیقت ہے، حقیقت ہے کہ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب نے جو اپنے تعلیم کے حوالے سے جو خدمات دی، اس میں پہلی بڑی خدمت یہی تھی کہ اس نے اپنے گاؤں میں ایک انقلاب وہ لے کے آئے اور تعلیم کا بنیاد ڈالا. اور الحمدللہ یہ گاؤں پاکستان میں ایک ماڈل گاؤں ہے جہاں کوئی بھی بندہ ان پڑھ نہیں ہے، سب بندے لٹریٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں. بالکل یہ حقیقت. کتنی لٹریسی ریشو ہوگا اس کا؟ 100%. 100%. اچھا، اس میں ابھی جابس کتنی تک ہیں؟ سر، جابس کا جہاں تک ذکر کریں گے تو میرا ایک تخمینہ ہے. میں نے باقاعدہ اس کو کوئی لسٹ نہیں بنائی ہے، لیکن ایک تخمینہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 75% لوگ جو ہیں وہ جاب میں. اچھا. اور پاکستان کے تمام تر اداروں میں، اسلام آباد سے لے کر کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، ہر محکمے میں ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اچھا، حور تحریک کے حوالے سے کیونکہ آج ہم اپنا پروگرام کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل. حور تحریک بر صغیر کی جو بڑی تحریکیں تھیں ان میں ان کا ایک کردار ہے حور تحریک کا. اور پاکستان سے پہلے ہندوستان جو مشترکہ ہندوستان تھا، تو اس میں بہت ساری جو موومنٹ چلی تھی، جس میں ریشمی رومال تحریک تھی، خلافت موومنٹ تھی. سوری ٹو کٹ کہوں گا میں آپ کو، یہ ریشمی رومال کی آپ نے بات کی، تو اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتائیں گے؟ ریشمی رومال کیا چیز کیا تھی؟ ہاں بالکل. ریشمی رومال تحریک کا جو لیڈر تھا وہ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب تھے. اصل میں وہ کیا کرتے تھے کہ پیغامات جو ہیں اپنے وہ رومال میں لکھ کے، رومال پر لکھ کے، جو ریشمی رومال ہوتے تھے اس میں وہ اپنے میسیج وغیرہ وہاں اس پہ لکھ کے وہ جیب میں ڈال کے وہ بھیجتے تھے، تاکہ کیونکہ انگریزوں کا بہت جو گھیراوا تھا اور وہ کوشش کرتے تھے کوئی ان کے ہاں کمیونیکیشن جو وہ نہیں ہو سکے نا. ظاہر اس ٹائم پہ نہ موبائل تھے، نہ اس ٹائم پہ کوئی ایسا جدید ماڈرن ٹیکنکس تھیں جس طرح سے پیغام کو دوسرے تک کیسے پہنچے. تو ایک ہی یہ طریقہ تھا، انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا. اس کے بعد خلافت موومنٹ جو تھی، کیونکہ جو ترک سلطنت جو تھی جس نے 800 سال پورے جو ہے اسلامی دنیا پہ حکومت کی ترکوں نے، کیونکہ جب بنو امیہ اور بنو عباس والوں کا خلافت ختم ہو گئی تو یہ جو خلافت ہے وہ چلی گئی ترکوں کے پاس. تو آخری جو ان کا خلیفہ تھا 1922 تک وہ خلافت تھی. تو جب یہ خلافت انگریزوں نے جب اس بر صغیر پہ قبضہ کیا، تو نہ صرف بر صغیر پہ قبضہ کیا پر لیکن جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی اس میں ترک سلطنت کو بھی ختم ہو گئے. وہ ترک سلطنت ختم ہو گئی تو وہ جو خلافت موومنٹ تھی وہ اس کی
اس کو دوسری مرتبہ اس خلافت کو زندہ رکھنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے کہ بھائی یہ خلافت کو بحال رکھا جائے، اسی حوالے سے خلافت موومنٹ پہ چلی، وہ بھی انگریزوں کے خلاف چلی. ریشمی رومال تحریک وہ بھی انگریزوں کے خلاف چلی. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب یہ جو تحریک ہے، ہر تحریک میں کہتا ہوں کہ اس تحریک کا سلسلہ ہے، اس کا تسلسل ہے جو سراج الدولہ سے شروع ہوئی ہے نا. اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ، سراج الدولہ سے کیا شروع ہوئی؟ سراج الدولہ وہ آدمی تھا جو آخری نواب تھا بنگال کا. وہ آخری نواب اس طرح تھا کہ اس کے بعد انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس نے اس پر قبضہ کر دیا. وہ آخری نواب تھا اور اس نے 1757 کی جو جنگ تھی پلاسی کی جنگ میں اس نے وہ مقابلہ کیا، وہاں بڑا زبردست مقابلہ کیا سراج الدولہ نے. لیکن وہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ جنگ جیت تو نہیں سکی، لیکن وہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. تو پہلی جو مزاحمت ہے ہمیں جو تاریخ میں ملتی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ہمیں ملتی ہے سراج الدولہ کی صورت میں. پہلی مزاحمت انگریزوں کو وہ کس حوالے سے تھی؟ وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے بنگال پر قبضہ دھاوا بولا کیونکہ اس سے پہلے جو پرتگالی تھے. یہ کب کی بات کہہ رہے ہیں؟ 1757. کیونکہ انگریزوں سے پہلے جو یورپی آئے تھے وہ پرتگالی تھے، پورچوگیز سے ہوتے ہیں. وہ وہاں میسور اور بنگال کے اس گرد وہاں ان کی کمپنیاں جو تھیں، بزنس کمپنیاں، وہ وہاں کام کرتی تھیں. تو اب جب یہ یورپین آئے تو ان کی کوشش تھی کہ یہ پرتگالی نکل جائیں، ہم اس پہ ریپلیس ہو جائیں. بہرحال ان کا بظاہر تو بزنس کا پوائنٹ تھا، لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ اس پورے علاقے پر ہم قبضہ کریں اور وہاں کی معاشی چیزوں کو، معاشیات کو مضبوط کریں اور اپنے لیے لے کے جائیں یورپ میں. تو پہلی مزاحمت ہمیں جو ملتی ہے وہ سراج الدولہ سے. آپ سمجھیں کہ ہر موومنٹ جو ہے بظاہر تو سندھ میں ہوئی ہے آخری مرحلہ، لیکن اس کی ابتدا آپ ایسے سمجھیں کہ سراج الدولہ سے شروع ہوئی ہے 1757 سے لے کر، اور اس کا آخری جو معرکہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو سورہ بادشاہ کو 20 مارچ کے دن 1943 میں جو شہید کیا گیا، پھانسی پہ لٹکایا گیا. اور یہ بڑا ہولناک منظر تھا، ہولناک تاریخ ہے یہ ڈاکٹر صاحب. یہ کون سے سن کی بات کریں؟ یہ 1943 20 مارچ. جی 20 مارچ کا دن ہماری سندھ کے لیے اور برِ صغیر کی تاریخ میں ٹرننگ پوائنٹ اس وجہ سے کہ اس دن کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے اور آگے چل کر کے کچھ سالوں کے بعد انگریزوں کو سندھ چھوڑنا پڑتا ہے، انگریزوں کو برِ صغیر سے جانا پڑتا ہے اور ان کو ہندوستان کی تقسیم کی صورت میں یہاں سے اپنے سامان اٹھا کے واپس جانا پڑتا ہے. یقین کریں کہ میں نے ایک ہندوستان کے ایک بڑے رائٹر ہیں جس نے ایک انگلش میں کتاب لکھا ہے، اس کتاب کا نام ہے کہ دی ہسٹری آف انڈین فائٹرس ان سب کانٹیننٹ ان انڈیا. اس کا ٹاپک ہے کہ ہندوستان میں جتنی بھی مزاحمتی تحریکیں چلی ہیں اس کی تاریخ اس نے لکھی ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ سورہ بادشاہ کی یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ 9 لاکھ ہیں، ان کا تعداد 9 لاکھ ہے. اچھا، ہر جماعت کے 9 لاکھ اس ٹائم پہ جب یہ کتاب لکھی گئی تھی ڈاکٹر صاحب 1943-44 میں لکھی گئی ہے. بالکل میں ڈاکٹر صاحب یہی چاہتا ہوں کہ جب میں نے وہ اس کا جملے پڑھی ڈاکٹر صاحب تو اس میں اس نے لکھا کہ یہ جو 9 لاکھ لوگ ہیں، ہر تحریک نہیں، یہ مرید ہیں، یہ ان کے فالوورز ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی یہ فالوورز ہیں یہ ایک فالوور سے ایک گوریلا ہے. اور یہ گوریلے جو ہیں وہ انڈیا کا رائٹر ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. 9 لاکھ 9 گولیاں، 9 لاکھ کو ایک گولیاں لے آئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 9 لاکھ گوریلے یہ ہندوستان کے انگریزوں کے لیے کافی ہیں. کوئی بھی تحریک نہیں چلاتا اگر یہ 9 لاکھ گوریلے جنہوں نے یہ تحریک چلائی تھی یہ کافی تھے انگریزوں کے لیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے سورہ بادشاہ کی تحریک میں جو ہے وہ بہت سارے غدار بھی تھے جنہوں نے بڑا نقصان پہنچایا اس تحریک کو. لیکن اس کے باوجود بھی انگریزوں نے ڈاکٹر صاحب یہاں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو 20 مارچ کا دن جو آیا ہے وہ اس کے پیچھے ایک بڑی ہسٹری ہے، پوری ایک اسٹرگل ہے. اچھا، یہ خلافت موومنٹ کیا تھی؟ ہاں، خلافت موومنٹ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو عرض کیا کہ خلافت موومنٹ کے چلانے والے مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر اور اس کی امی جو تھی بی اما، وہ بھی سرکردہ اس میں وہ لیڈر تھی. یہ وہ لوگ تھے
جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ بھئی یہ جو خلافت ختم ہوئی ہے ترکی میں مسلمانوں کی، اس خلافت کو ابھی بھی بحال کیا جائے، ریسٹور کیا جائے نا، اسی کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی. اور پوری دنیا، پوری پاکستان تو نہیں بنا تھا، پورے بڑے صغیر کے مسلمانوں میں ایک اویئرنیس دی کہ بھائی یہ خلافت ضروری ہے اور آپ کا ایک مشترکہ لیڈر ہو پوری دنیا کے مسلمانوں کا. اسی ریسٹوریشن کے حوالے سے یہ خلافت موومنٹ تھی. اچھا، مولانا محمد علی جوہر کا بھی کوئی رول تھا؟ ہاں، تو بڑا اہم رول تھا. میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں گے، ہمارے سانگڑ میں مولانا شوکت علی اور محمد علی جوہر یہاں سانگڑ بھی آئے، بیرانی. اچھا، مولانا محمد علی جوہر کے ایک حوالے سے ایک میں بات کروں گا آپ کو کہ جو خالق ڈینو ہال کراچی میں ہے، وہ ان کے حوالے سے منسوب ہے، ابھی بھی ہے؟ ہاں جی. اس کے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، اس کا تو مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن میں مولانا محمد علی جوہر کے کردار پر میں ایک بات کہوں گا کہ ایک اتنا بڑا نڈر آدمی تھا اور ہمت والا آدمی تھا. جب گول میز کانفرنس ہوئی تھی، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی، اور انگریزوں نے وہ گول میز کانفرنس جو بلائی تھی، 3 گول میز کانفرنس ہوئی تھی، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز 3 ہوئی تھی لنڈن میں. اصل میں ان گول میز کانفرنسوں کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کا جو معاملہ ہے اس کا کوئی حل نکالا جائے نا. انہوں نے مسلم لیگ کے لیڈروں کو، کانگریس کے لیڈروں کو، مختلف لوگوں کو بلا کے وہاں پولیٹیکل ڈائلاگ کیے تھے، پولیٹیکل ڈسکشن کیے تھے. تو اس میں خلافت موومنٹ کے لیڈر بھی گئے تھے، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی والے. تو وہاں اس نے ایک بڑا خطاب کیا مولانا محمد علی جوہر نے، اور اس نے کہا کہ اگر آپ انگریزوں کو باقاعدہ مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ ہمارے بڑے صغیر کو، ہندوستان کو آزاد نہیں کرتے تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں جب مر جاؤں تو میری آخری آرام گاہ ہندوستان میں ہو. نہیں، میں غلام ملک میں جو ہے دفن ہونا بھی نہیں چاہتا. اور اس کی یہ وصیت تھی مولانا محمد علی جوہر کی، اور اس کو بیت المقدس میں وہاں جب وہ اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کو وہاں دفن کیا. اچھا، یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ زمانہ ہے جون 1942 سے لے کر مئی 1943 تک. یہ 11 مہینے کا جو ٹائم ہے، اس میں یہ انہوں نے جو ہے ڈاکٹر صاحب پورے 20,000 اسکوائر کلومیٹر، 20,000 اسکوائر کلومیٹر جو سانگڑ کا ایریا ہے، جس میں ایسے آپ سمجھیں کہ عمر کوٹ سے لے کر آپ چلے جائیں مکھی کا بھی ایک بڑا ایریا ہے نا، صرف سانگڑ میں نہیں آتا ہے، مکھی کا ایریا، آپ کھینواری سے آگے آپ چلے جائیں. یہ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں، اس علاقے پر تھوڑی روشنی ڈالیں. مکھی جو ہے ڈاکٹر صاحب ایک بڑا جو ہے فارسٹ تھا کسی زمانے میں، جنگل تھا، بڑا جنگل تھا. وہاں بہت ساری جھیلیں ہیں، آج بھی جھیلیں ہیں. آج کل اسی مکھی جھیلوں میں چوٹیارو ڈیم بنایا ہوا ہے. تو پہلے اس زمانے میں تو بالکل گھاٹا جنگل تھا، اور اس جنگل میں درخت تھے اور جنگلی جیوت تھی. لوگ جو وہاں رہتے تھے ان کی کھانا پینا وہ سارا مویشیوں پر ان کا گزر ہوتا تھا. تو پوری ہور موومنٹ کا جو مرکز تھا یہ مکھی والا علاقہ تھا. تو وہاں انگریزوں کو بہت ساری مزاحمت ملی. اچھا، اس زمانے میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے، اس زمانے میں یہ ہر تحریک کا سانگڑ کے حوالے سے، جیسے تو اپنے سوریہ بادشاہ کے حوالے سے پروگرام ہم کر ہی رہے، اس زمانے میں اس ایریا کا انچارج کون صاحب تھے؟ وہ بھی تو کوئی شخصیات ہوں گی نا انگریزوں کی طرف سے؟ جی نہیں، ہر جماعت کی تحریک سے. ایک تو سوریہ بادشاہ تو تھے ہی تھے، بہت سارے کردار، ان میں کچھ کردار، ہاں بہت سارے کردار تھے. مثال کے طور پر اگر ہم جب ہور موومنٹ کے جو ہیں دو جو ہیں مرحلے ہیں نا، ایک جو ہور موومنٹ کی سٹارٹنگ ہے وہ ہے 1888 سے لے کر 1888 سے لے کر 1895-96 تک، وہ بچو بادشاہ کا دور جو تھا. اچھا، ایک اور بات میں سوری کٹ کروں گا آپ کی، بچو بادشاہ کے حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں. جی لیکن بچو بادشاہ کا تعلق اسی مکھی جو ہے، جو مکھی جنگل ہے اس کے ساتھ ہی تھا، اور بڑا اہم کردار تھا بچو بادشاہ کا. اور بچو بادشاہ نے تو پہلی مرتبہ اس سندھ کے علاقے میں اور مکھی کے علاقے میں ایک آزادانہ گورنمنٹ قائم کی، بغاوت کر کے انہوں نے ایک گورنمنٹ کا اعلان کیا جسے گلو گورنمنٹ کہا جاتا تھا. اور بچو بادشاہ پیر بخش وسان تھا، تو اس کو پیرو وزیر پہ طور پہ عام طور پہ مشہور جو ہے پیرو وزیر ہے. تو یہ پہلی بغاوت تھی. یہ زمانہ پیر سوریہ بادشاہ سے پہلے کا ہے. ہاں،
पहली जो बगावतें बाकायदा जो बगावत हुई है हुर्र मूवमेंट की पहली किस्त में वो ये हुई है। उसके बाद दूसरी किस्त तब आती है जब सूर्य बादशाह जब जवान होते हैं और सूर्य बादशाह पर जब ये गादी नशीनी आती है, पीर पगाड़ा बनते हैं, तो ये दूसरी किस्त जो थी ये इसका दौर शुरू होता है 1930 से लेकर। मैं मुमताज़ लगारी साहब, मैं एक सवाल आपसे करूँगा कि उस ज़माने में सूर्य बादशाह की क्या उम्र होगी? पीर सूर्य बादशाह का जन्म है 1909 में ना, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि 1930 में पीर साहब को उन्होंने जेल में डाला है। जो पहला पीर साहब को जो जेल नज़रबंदी मिली है, जो झूठा मुकदमा चला के सखर में पीर साहब को जेल में डाला गया और उस मुकदमे को लड़ने के लिए कायदे ने भी खिदमत दी थी। अच्छा, 1930 वाले मुकदमे में उस टाइम 8 साल पीर साहब सब क्या थे? वो एडवोकेट बने थे, बैरिस्टर थे। बैरिस्टर थे और उस ज़माने में वो इंडियन मुस्लिम लीग के सदर भी थे। लेकिन पीर साहब ने उसको ख़त लिखा कि मुझे बेगुनाह फंसाया गया है, आप मुस्लिम लीडर हैं, आप मेरी जो है वकालत करें। तो कायदे ने खुशी से वो कबूल किया और वहाँ केस लड़ा। तो ये पहला, ये दूसरा जो हिस्सा मैं बता रहा हूँ हुर्र मूवमेंट का, क्योंकि ये ज़माना वो था, उस ज़माने पे पीर सूर्य बादशाह की उम्र क्या, माना आप समझिए कि 1909 में इसका जन्म हुआ है और 1930 साल हुए, 11 और 10 21 साल, बिल्कुल नौजवान। अच्छा, नौजवान आदमी, और उसने पूरे अंग्रेज़ों के सामने ऐसे ललकार करके डर साहब, और वो खड़े हो गए। कमाल की कमाल है। 21 साल? 21 साल, बिल्कुल छोटी उम्र। आजकल के आप ज़माने में आप 21 साल का बच्चा किसी से बात करें तो वो उनको बात करने नहीं आएगी। सही कह रहे हैं। और ये तो मैं कहता हूँ कि ये तो एक बादशाह, माना ऐसे एक बादशाही घराना था, रूहानी घराना था, उसमें बाल और उसकी जो है पालना हुई है, तो हर चीज़ उसको वहाँ मिलती है, ऐसे नहीं कि वो किसी चीज़ का मोहताज है। अच्छा मुमताज़ साहब, मैं आप क्योंकि आप सिंधी डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी हैं और HOD भी हैं सांगड़ के, तो उस ज़माने में जब सूर्य बादशाह के लिए ये एक कंट्रीब्यूशन मूवमेंट्स चल रही थी, तो उस वक्त लोगों के क्या थे, राय क्या थे, क्या कंट्रीब्यूशन थी लोगों के हवाले से, या उन्होंने पीर साहब के साथ, सूर्य बादशाह के साथ किन किन लोगों ने साथ दिया, कुछ इसके बारे में कह सकते हैं आप? जी डॉक्टर साहब, जब पीर सूर्य बादशाह गादी नशीन पर आते हैं, तो उस ज़माने में जो पीर साहब पगाड़ा की जो गादी थी, उसके ताल्लुकात अंग्रेज़ों के साथ, वो ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं थे। पीर साहब का वालिद साहब भी बहुत सब्र वाले इंसान थे, लेकिन ताल्लुकात इतने ख़ास अच्छे नहीं थे। और उस ज़माने में देखिए पीर साहब जो है उस ज़माने का आदमी था। उस ज़माने में पीर साहब की नज़र पूरी हिंदुस्तान के चलती हुई तारीखों पर थी। बंदा भले कहीं भी बैठा है, लेकिन उस ज़माने में कुछ न कुछ आवाज़ें सुनी जाती थी कि भाई फ़लाँ तारीख चल रही है, फ़लाँ तारीख चल रही है। तो उन असरात को पीर साहब ने कबूल किया है। पीर साहब भी उन आवाज़ों में अपना आवाज़ मिलाया है। अब जब अंग्रेज़ों ने देखा कि ये जो गादी है, क्योंकि बाकी पीर साहब, डॉक्टर साहब मैं एक बात इसमें यहाँ बीच में गुजारिश करूँगा कि उस ज़माने में पाकिस्तान और बड़े सगीर की जितनी भी गादियाँ हैं, पीरों की गादियाँ, वो सब अंग्रेज़ों के साथ बैठी हैं। अंग्रेज़ों के साथ बैठी हैं, उनको कुर्सी मिली हुई है, और ये एक वाहिद गादी है जो सामने लड़ाई कर रही है। तो अंग्रेज़ों को तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। बड़ा मसला था ये, बड़ी बात। अब उनको किसी भी तरह इस पीर को झुकाना था, और ये इस झुकाने के लिए उन्होंने ये पूरा एक मुकदमा बनाया झूठा। पीर साहब के एक नौकर का इल्ज़ाम लगाया कि बस उसने अगवा किया है, ये किया है। नहीं, ये की हिस्ट्री बताएंगे, इस पे थोड़ी रोशनी डालें। इल्ज़ाम लगाया कि पीर साहब की जो उधर वहाँ गाँव में वहाँ वो बस एक बच्चे की गुमशुदगी हुई, तो उसका इल्ज़ाम पीर साहब पे लगाया। असल में ये सारा फैब्रिकेट था ना, बनाया हुआ था। अच्छा, बनी बनाई चीज़ें थी कि पीर साहब को इल्ज़ामात थे, फंसाया जाए ताकि वो झुक सके, ताकि वो हमसे बात कर सके। लेकिन पीर साहब तो समझता था ना, पीर साहब समझता था कि ये सारा ड्रामा है इनका, और इसमें पीर साहब सुरखरू हुए और 8 साल सज़ा हुई। पीर साहब ने सज़ा काटी, 6 साल सज़ा काटी। 1936 में उन्होंने 2 साल सज़ा कम की, किसी भी तरह सज़ा कम हो गई। 1936 में जब पीर साहब आज़ाद होकर आए तो सांगड़ में आए, और जहाँ गंग बंगलो है। अच्छा, गणंग बंगलो कहाँ है, इसकी हिस्ट्री हाँ, गंग बंगलो असल में गंग
اچھا ایک بات یہ بتائیں، گڑنگ بنگلو کا نام گڑنگ بنگلو کیوں رکھا گیا؟ ویسے ڈاکٹر صاحب جو گنگ سندھی کا لفظ ہے نا، گنگ منا بڑا، وڈو، ہاں وڈو، گنگ منا بڑا، تو یہ ایک دیہ کا نام بھی ہے، دیہ گنگ، ٹھیک ہے نا، ایک گاؤں بھی ہے، گنگ کے نام پہ ابھی بھی گاؤں ہے. کہاں پر ہے یہ؟ وہ جو ابھی میرپور روڈ پہ چلیں گے نا تو ایک راستہ نکلتا ہے گنگ بنگلو سے، مشین اسٹاپ آتی ہے، وہاں سے ایک راستہ آتا ہے جول کی طرف، تو 2-3 کلومیٹر آگے جائیں گے، جول کی طرف آئیں گے تو ایک گاؤں ہوتا ہے، وہ بمرو کا گاؤں ہے، ابھی پھوٹو خان بمرو کا گاؤں ہے، اسی کا اصلی نام ہے گنگ. اور جہاں ہمارے سانگڑ ضلع کے بڑے ادیب علور بہن، اس کا جنم بھی وہیں ہوا تھا گنگ بنگلو میں نا. مشہور ہسٹری تو یہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں بتا رہا تھا کہ یہ جو کانٹوں کی باڑ بنائی جاتی ہے، تو بہراڑو میں آپ بھی جائیں تو جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، کوئی دیواریں بنائیں، پکی دیواریں، کچی دیواریں، تو وہ کانٹوں کی باڑیں. تو انگریزوں نے لوگوں کو، پیر صاحب کی جو جماعت تھی یا جو پیر صاحب کے حمایتی تھے، ان لوگوں کو فیملی سمیت ان کو قید کرنے کے لیے انہوں نے ایک آرٹیفیشل کانٹوں کی باڑ بنائی اور وہاں ان کو قید کیا. وہاں باہر 1-2 تار فوجی رکھے گئے تھے، ان کے باقاعدہ رجسٹر میں نام ہوتے تھے لوگوں کے، اور ان پر پہرا ہوتا تھا. ایک بڑی سختی جو ملنے آتے تھے ان کے لیے. ہاں ان کے باقاعدہ، کیونکہ ان کے پاس اتنے بڑے جیل تو نہیں تھے، اور انہوں نے تو ہر پیر صاحب کا جو بھی مرید تھا جو، اچھا میں آپ کو اہم بات یہ بتاؤں کہ کئی ایسے لوگ بھی گرفتار کیے گئے جو پیر صاحب کے مرید نہیں بھی تھے، لیکن ان پہ الزام یہ لگایا گیا کہ آپ پیر صاحب کے مریدوں کی حمایتی ہیں، آپ نے ان کو پناہ دی ہے، یا ان کو سینٹرل جیل حیدرآباد میں رکھا گیا، کانٹوں کی باڑ میں رکھا گیا. تو ڈاکٹر صاحب بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب 1930 میں پیر صاحب سورہ بادشاہ قید ہو گئے، 1936 میں جب واپس آئے تو ان 6 سالوں میں پیر صاحب کو مختلف جیلوں میں رکھا گیا. صرف سکھر جیل میں تو نہیں رکھا گیا، پیر صاحب کو رتنا گری جیل میں رکھا گیا انڈیا میں. اچھا سکھر جیل میں پیر صاحب کو کتنا عرصہ رکھا گیا تھا؟ اس کا پوری تو فکر نہیں، راؤنڈ فگر. ہاں راؤنڈ فگر ایک انداز ہے کہ 2 یا 3 سال. اس کے بعد رتنا گریب جیل رہے ہیں انڈیا میں. اچھا مختلف جیلوں میں رکھے گئے. پیر صاحب کا یہ دور جو تھا، کیونکہ ہم پروگرام اسی حوالے سے کر رہے ہیں، تو اور تحریک کے حوالے سے، کیونکہ سورہ بادشاہ ایک بڑا نام ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، تو اس حوالے سے پیر صاحب نے کتنی اپنی جو ہے زندگی جیلوں میں گزار دی؟ دیکھیں یہ 6 سال تو یہ بالکل ہے کہ 6 سال جو ہے آپ رہے ہیں، 36 تک قید رہے ہیں. پھر جب وہ واپس آئے ہیں تو گنگ بنگلو میں آ کر انہوں نے پوری جماعت کو اعلان کیا کہ بھئی وہاں میں آئیں، اور وہاں ہور موومنٹ کے دوسری جو قسط شروع ہوتی ہے نا، وہیں سے ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتی ہے ہور موومنٹ کی. دوسری قسط کا مطلب اب جب پیر صاحب کو قید کیا گیا، اس کے بعد پیر صاحب کا جو پولیٹیکل تربیت ہوئی نا، ظاہر اندر جیلوں میں رہے، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ہندوستان کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، سبھاش چندر بوس سے لے کر ابوالکلام آزاد سے لے کر مہاتما گاندھی والے، یہ سب جیلوں میں تھے، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی، یہ رابطے ہوئے تھے، ایسے بات چیتیں ہوئی تھی. تو ان ساری چیزوں کو پیر صاحب کی نظر تھی ان سب باتوں پر. جب وہ باہر نکلے تو اس میں اور ولولہ اور جوش زیادہ ہو گیا. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی اب انگریزوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا، اب لڑنا ہے ان کے ساتھ، نتیجہ کچھ بھی ہو. آپ آئے ہیں گنگ بنگلو جو میں آپ کو بتا رہا تھا، گنگ بنگلو وہ جو ایک دیہ کا نام بھی ہے، اور گنگ بنگلو پھر وہاں ایک بنگلہ بناتے ہیں، پیر صاحب کے مرید جتنے بھی ہیں وہ آپس میں مل کر کے ایک بڑا بنگلہ بناتے ہیں کہ جب پیر صاحب آزاد ہوئے تو اس بنگلے پہ آتے ہیں، اپنی فیملی لے کے وہاں رہتے ہیں. جو پیر شاہ مردان شاہ پیر صاحب کا جو فرزند، تو یہاں گنگ بنگلو آ کر وہاں وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اب لڑائی کرنی ہے. اب اعلان یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دے وہ آ جائے ہمارے پاس. اس نے ایک باقاعدہ نکالا، لکیر نکالی، لائن نکالی. تو بہت سارے لوگ جو بھی تھے، اور کہا کہ جو بھی آپ کے پاس ہتھیار ہے لے کے آؤ بس. اور سب لوگوں نے دل و جان سے وہ آئے. اور ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک ہندو آدمی تھا جو لنگڑا تھا. کیا نام ان کا؟ نام اس کا نہیں ملتا ہے، لیکن ایک واقعہ ہے کہ وہ لنگڑا تھا. تو جب وہ لکیر نکلی ہوئی تھی تو وہ لنگڑا دوڑ کے اپنے جو اس کے ساتھ لکڑی تھی، جو اس کے مصنوعی ٹانگ، ہاں مصنوعی ٹانگ، اس کے ساتھ وہ لڑکا آگے بڑھا. تو پیچھے نام کہا کہ آپ تو لنگڑے ہیں اور آپ آگے کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا
کہ سر سائیں آپ نے تو یہاں تو سروں کا سودے ہے نا, یہاں تو سر کی بات ہے نا, گردنوں کی بات ہے نا, تو میں تو گردن دینے کے لیے تیار ہوں. تو ایک یہ واقعہ ہے. تو یہ اس گن منگلے سے تحریک دوسری جو قسط تحریک کی آغاز ہوا ہے وہاں سے, اور وہیں سے اب جب یہ تحریک چلے تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں پیر صاحب کے. لیکن اہم بات ٹرننگ پوائنٹ یہ ہوتی ہے کہ یہاں کے بڑے بڑے جاگیردار ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ سب ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور ان کو انگریزوں نے کیا کیا, انگریزوں نے یہ کیا کہ ان کو خان صاحب, خان بہادر کی جو ہیں لقب وہ دینے شروع کر دیے. پورا آپ دیکھیں گے جب میں نے میرے ایک کتاب میرے سانگڑ کی تاریخ جو کتاب ہے, اس بارے میں آپ کی کون سی کتاب ہے؟ ہاں وہ سانگڑ تاریخ, میں اس کے بارے میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. ہاں جی, سانگڑ کی تاریخ, سانگڑ تاریخ کے آئینے میں, سندھی میں سانگڑ تاریخ کے آئینے میں, اس میں ایک چیپٹر ہے ان جاگیرداروں پر اور ان جو سرمایہ دار جو جن کو یہ انعام ملے تھے, زمینیں ملی تھی, جاگیریں ملی تھی, خان صاحب, خان بہادر, رائے بہادر کے لقب ملے تھے. تو ان کی لسٹ بھی تقریباً 22-24 لوگ ہیں صرف سانگڑ کے, اور تو بہت سارے سندھ میں تھے لیکن صرف سانگڑ میں زیادہ سے زیادہ خان صاحب اور خان بہادر پیدا کیے انگریزوں نے, اس وجہ سے کہ اس تحریک کو کسی بھی طرح سے ناکام کرنا ہے. یہاں کے بڑے بااثر جو لوگ ہیں ان کو اپنے گرفت میں لے کے آنا ہے تاکہ لوگ ان سے پیر صاحب کی تحریک سے جدا ہو جائیں. لیکن الحمدللہ جو عام لوگ تھے ان کی تو محبت تھی پیر صاحب کے ساتھ, اور وہ آخری دم تک لڑے. تو اس کے بعد 1936 میں جب یہ بنگلہ بن گیا, پیر صاحب آئے, تحریک آغاز ہو گیا, تو اب مسلسل ہور موومنٹ کا یہ ٹھکانہ تھا, مرکز, ہیڈ کوارٹر بنا. انگریزوں نے اس ٹھکانے کو 1942 میں بمبارڈمنٹ کی. اچھا, ہاں, اڑایا پیر صاحب کے بنگلے کو انہوں نے بمبارڈ کرتے, وہاں بموں سے جہاز آئے, جہازوں سے بمبارڈمنٹ کر کے پورے بلاسٹ کر دیا. ہاں, بلاسٹ کر دیا, ختم کر دیا. ہاں, پوری بلڈنگ کو ختم کر دیا. آخری بلڈنگ کے جو کچھ ہمیں نشانات ملے تھے 1980, 82, 83 تک وہ نشانات موجود تھے, کچھ دیواریں بچی تھیں, باقی سارا بنگلہ انہوں نے ختم کر دیا. اور پیر صاحب کو یہیں سے گرفتار کیا گن بنگلوں سے, اور وہاں لے کے گئے. پھر پیر صاحب کو سینٹرل جیل حیدرآباد میں رکھا گیا. اچھا, پھر پیر صاحب کو جب کیس چلا گیا تو وہ آپ جو بتا رہے تھے ہسٹری ایک کہ پیر صاحب جو ہمارے حور تحریک کے ایک رہنما تھے جن کی بہت ایک بڑی کنٹریبیوشن تھی سندھ کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, اور جو کیس بتایا تھا وہ کیس کہاں چلا تھا؟ اب انگریزوں نے کیا کیا کہ جب پیر صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پیر صاحب کی گرفتاری سے پہلے انہوں نے مارشل لگا لی تھی, کیونکہ پیر صاحب ابھی تک گرفتار نہیں ہوا تھا. تو پورے اس مکھی والے ایریا میں 20,000 اسکوائر کلومیٹر. مکھی کا علاقہ کون سا بتا رہے ہیں؟ یہ مکھی کا علاقہ ڈاکٹر صاحب سانگڑ سے آپ شروع کریں, سانگڑ سے آپ جب نادن کی طرف بڑھیں تو نہیں یہ ایک ایریا بتا, چوٹیاریوں سے آگے سانگڑ, اس طرف سے راوتانی 22 تک سے آگے آپ نادن کے ایریا. اچھا, یہ مکھی کا علاقہ کہلاتا ہے. آگے چل کے کھیواری منا آپ مڈ جمراؤ, ہیڈ جمراؤ سے کراس کر کے آپ آگے جائیں گے تو یہ پورا ایریا جو ہے مکھی کہلاتا ہے نا. آپ ایسے سمجھیں کہ آگے چل کر اچھڑو تھر شروع ہوتا ہے. اچھڑو تھر, اچھا, اچھڑو تھر کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ ہاں, اچھڑو تھر تو ایک بڑا ایریا ہے, ڈیزرٹڈ ایریا ہے, ڈیزرٹ ہے, ریگستانی علاقہ ہے ڈاکٹر صاحب, ریگستانی علاقہ ہے, ریگستانی علاقہ ہے, بڑا خطرناک ڈیزرٹ ہے, اور 23,000 اسکوائر کلومیٹر پر وہ ہاں مشتمل ہے. سندھ کے تھر دو ہیں, ایک تھر وہ جو ہے مٹھی تھرپارکر والا, اس کا تو رقبہ ہے 22,000 اسکوائر کلومیٹر, اور یہ 23,000 اسکوائر کلومیٹر, یہ اس سے بڑا ہے. ہاں, اور یہ جو ایریا ہے اچھڑے تھر والا, پیر صاحب کی تحریک کا یہ بھی مرکز رہا ہے اچھڑا تھر. اچھا, یہ ہیڈ کوارٹر ہے. بالکل, وہاں جو ایک تڑ ہے, تڑ جین ہار. تڑ کا مطلب کیا ہے؟ تڑ وہ اس کو کہتے ہیں تھری لوگ, جہاں پانی ہو لیکن بہت گہرا پانی ہو. اچھا, گہرا پانی ہو, گہرائی میں ہو پانی, جہاں نہانے کے لیے پانی نکال, گہرا پانی ہو, وہاں وہ کنواں کھودتے ہیں تو اس کو وہ تڑ کا نام دیتے ہیں. تو تڑ جین ہار جو کھیپروں سے تقریباً کوئی 30-35-40 کلو, تڑ سندھی میں اس کو کہتے ہیں. تو تڑ جین ہار پہ وہاں ایک گوریلا کاروائی ہوئی تھی. شیخ راجڑ ایک بڑا کردار تھا. یعنی وہ کون تھے؟ شیخ راجڑ پیر صاحب کا مرید تھا. وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ شیخ راجڑ جو بڑا کردار تھا, اس کے ساتھی تھے وہ, وہاں اچھڑے تھر میں انہوں نے انگریزوں کی فوجیوں کے خلاف بڑا بغاوت کی ہوئی تھی. تو انگریزوں نے اس کو بالکل ٹارگیٹ کیا وہاں, اور وہاں ان کا انہیں
پورے 5-10 آدمی تھے گوریلاز، ان کا گھیرا کیا اور وہاں بھی انہوں نے بمبارڈمنٹ کی، اس پر بھی بمبارڈمنٹ ہوئی. تو سانگڑ میں 2 جگہوں پہ بمبارڈمنٹ ہوئی نا، ایک پیساب پاگارا کی جو گڑنگ بنگلو اس پر ہوا، اور دوسری بمبارڈمنٹ وہاں ہوئی شیخ راجر پر، جو وہاں شہید ہو گیا. تو 78 جو آپ ذکر کریں تو 78 بھی پیر صاحب کی جماعت کی جو تحریک کا ایک بڑا جو ایریا رہا ہے، وہاں بھی انہوں نے جو ہے بڑی زوردار تحریک چلائی ہوئی تھی. تو انگریزوں کی فوج تو پھیلی ہوئی تھی نا، 78 میں بھی ان کے مرکز تھے، کھپروں میں بھی تھے، مکھی میں بھی تھے، اس طرح سے. تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب، تو اب جب یہ مارشل لا لگا تھا تو مارشل لا میں یہ ہوا کہ مارشل لا میں کیا ہوتا ہے، جو قانون ہوتے ہیں پہلے نافذ وہ ختم، انسان حقوق ختم، مارشل لا ٹھیک ہے. تو ملٹری کورٹس قائم ہوئی ان دنوں میں، ملٹری کورٹس. تو پیر صاحب کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلایا گیا، عام عدالت میں نہیں چلایا گیا. یہی تو ہماری شکایت ہے برطانیہ سے. آج بھی ہم شکایت کرتے ہیں سندھ کے لوگ کہ ایک بات میں رہا گیا پوری تحریک میں، جو مسنگ پرسن کا کیس آپ نے سنا ہوگا، جیسے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں مسنگ پرسن، بھائی کچھ لوگ گم ہو جاتے ہیں، بھائی کون لے کے جاتا ہے، کون، یہ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. تو یہ مسنگ پرسن کا یہ جو کنسیپٹ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہر تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر کے انگریزوں نے مس کر دیا، گم کر دیا، پتہ ہی نہیں چلا آج تک، لے کے چلے گئے، کہیں جیلوں میں بند کر دیا، وہ مر گئے، ان کا جو نیش بھی نہیں ملی کہ کیا ہے، آج تک پتہ ہی نہیں ہے. اس طرح ہے نا، بہت سارے ایسے کردار ہیں نا. تو میں عرض کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ اب جب ملٹری کورٹس قائم ہوئی تو پیر صاحب کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلایا گیا. ایک انگریزی جج تھا. تو ظاہر ہے ملٹری کورٹ میں تو وہی ہوتا ہے جو طے ہوتا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے، صحیح ٹھیک ہے. وہاں آرٹیفیشل جو وٹنس وہ لے کے آئے جیل میں، سینٹرل جیل حیدرآباد میں. وہ ان کو کہا گیا کہ بھائی اس طرح آپ بولیں، اس طرح یہ باتیں، یہ شاہدی دیں، یہ کریں. تو پیر صاحب یہ گواہیاں دیں، وہ گواہیاں دیں. پیر صاحب تو سمجھ گئے تھے کہ یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، لیکن وہ کبھی اس نے جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ کمزور پڑ جائے اور معافی تلافی کرے. نو، اس نے انگریزوں کو نو کہا تو آخری دم تک نو کہتا رہا. ہاں، اور سینٹرل جیل میں ہاں نو. ڈاکٹر صاحب اس نو کی بڑی قیمت اس نے ادا کی تھی نا. پوری پیر صاحب نے خود نے تو نہیں ادا کی تھی، پوری ہزاروں لوگ جو تھے، لاکھوں لوگ تھے جو پیر صاحب کی جماعت کے تھے، سب نے اس کی قیمت ادا کی تھی اس نو کی وجہ سے. اگر یس کرتا تو پھر تاریخ ہی نہیں چلتی نا. یہ مسئلہ یس اور نو کا تو ہے سارا. بہرحال اس نو کے نتائج کو وہ جانتے تھے. پیر صاحب کو بچہ تو نہیں تھا نا، لیکن عمر اس کی بھلے کم ہو، لیکن اس کی نظر پوری سیاست پر تھی، پوری برصغیر کی سیاست پر تھی. اس جی ایم سید کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، جی ایم سید ایک جو ہے سندھ کا ایک اہم بڑا کردار ہے، اور وہ بہت اس کو کچھ لوگوں نے متنازع بھی کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں جی ایم سید پر آتی ہیں. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ جی ایم سید کا سندھ کے ساتھ عشق تھا، اور پیر صاحب کے خاندان تھے وہ محبت کرتا تھا، اور اسی زمرے میں اس کے ساتھ تعلقات تھے. پیر صاحب پاگارا، پیر صاحب سوریہ بادشاہ کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اچھے تعلقات تھے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب پیر صاحب گڑنگ بنگلو آتے ہیں، وہ تو ذکر عثمان ڈیپلائنی پہ اپنے سانگڑ ناول میں. عثمان ڈیپلائی صاحب تو بہت بڑے رائٹر ہیں، ڈیپلو کے تو بڑے ایک نام ہے، سندھ کا بھی ایک بڑے کردار ہے. کہ جب جو ہے جی ایم سید وہاں گڑنگ بنگلو آئے ہیں، اپنے وفد کے ساتھ آئے ہیں، اور پیر صاحب سے گفت و شنید کی ہے، ملاقات کی ہے، اور عرض کیا ہے کہ آپ جو ہیں ہماری مسلم لیگ میں ہیں. تب مسلم لیگ کے صدر تھے سندھ کے، انڈین مسلم لیگ کے سندھ کے صدر ہے جی ایم سید رہے ہیں نا. اچھا، انہوں نے ایک جی ایم سید کے حوالے سے ایک بات جو تاریخی ہسٹری بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو تحریک تھی یا پاکستان کی جو قرارداد تھی، اس میں جی ایم سید کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. بالکل. اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بالکل. یہ ہے کہ جب برطانیہ سرکار نے ایک چیلنج دیا تھا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ بھائی پاک آپ کو الگ ملک چاہیے، ہندوستان سے آپ الگ چاہتے ہیں نا، ہندوستان سے آپ ایک الگ ملک چاہتے ہیں، یا اپنی اسٹیٹس الگ آزاد آنا چاہتے ہیں، تو کوئی ایک اسٹیٹ ہو جو اس کے حق میں
रेजोल्यूशन पास करे। तो ये चैलेंज जीएम से ने कबूल किया, उसने कहा हाँ सिंध असेंबली करेगी। तो सिंध असेंबली ने वो पाकिस्तान के हक में रेजोल्यूशन 1943 में पास किया। सिंध असेंबली ये कंट्रीब्यूशन से, बिल्कुल। अच्छा, उनकी कंट्रीब्यूशन, इट इज फैक्ट। बड़ी बात ये है कि उसने वो चैलेंज कबूल किया, हालांकि ये रेजोल्यूशन पंजाब में रिजेक्ट हो गया। अच्छा, यूनिस्ट पार्टी थी वहाँ, वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो गया। कांग्रेस में वहाँ नॉर्थ फ्रंटियर जो प्रोविंस था वहाँ तो थी कांग्रेस की हुकूमत, वहाँ तो रेजोल्यूशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन सिंध में ये रेजोल्यूशन जीएम से ने पास किया। तो डॉक्टर साहब जीएम से आए, पीर साहब ने मुलाकात की, उसको ये ऑफ़र दी। तो पीर साहब ने पता है क्या कहा? पीर साहब तो बड़ा एक मुदब्बिर इंसान था, मैं कहता हूँ मुदब्बिर और मुफक्किर। तो पीर साहब ने कहा कि जीएम साहब किस मुल्क की बात करते हैं? जब ये मुल्क बनेगा और जब होंगे तो आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊंगा? आपको तो वहाँ ये लोग इधर उठा के फेंक देंगे। और वही हुआ जब पाकिस्तान बना था। तो पाकिस्तान बनने के बाद शायद 1.5-2 महीने के बाद फिर साईं जीएम से को अयूब खोड़ ने नज़रबंद कर दिया। अच्छा, जीएम सैयद और पीर साहब का ताल्लुक कितने अरसे तक साथ में रहा? बस ये है कि जाहिर है कि जब ये मुलाकात हुई है गणंग बंगलो में, तो ये मुलाकात गणंग बंगलो हुई है। उससे पहले भी जो है उनके आपस में, ज़ाहिर उस ज़माने में तो खतूत लिखे जाते थे ना, वो टेलीफोन का सिस्टम तो नहीं था, खतूत उनके हैं पीर साहब के, खतूत या तार या हाँ इस तरह के ताल्लुकात रहे हैं। बहरहाल जो है ये जब पीर साहब का जो मुलाकात के बाद शायद कुछ 1-1.5 साल के अंदर पीर साहब तो ज़ाहिर गिरफ्तार हो गए गणंग बंगलो से, और पीर साहब को तो उन्होंने फांसी दे दी, शहीद कर दिया। उसके बाद भी जब आप को एक हिस्ट्री, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे इसी हवाले से हो रहा है, हुर्रियत तहरीक के हवाले से हो रहा है, तो मैं नाजरीन और हाजरीन को ये भी बताना चाहूँगा, ये कब की बात कर रहे हैं कि जब पीर साहब को शहीद किया गया था? ये 20 मार्च 1943 का दिन था। यानी आज ही का दिन? हाँ, आज ही का दिन है। और बड़ा जो है वो कहाँ की बात है? जहाँ सेंट्रल जेल हैदराबाद, सेंट्रल जेल हैदराबाद, ये जो मेन रोड पर, हाँ बिल्कुल मेन रोड हैदराबाद में जो है, ये मिडवे के सामने, हाँ बिल्कुल आजकल जिसको मिडवे कहते हैं, बिल्कुल ये सेंट्रल जेल है। और ये वही जगह है जहाँ सूर्य बादशाह की शहादत हुई। और बड़े बड़े इस सेंट्रल जेल की हिस्ट्री ये है कि बड़े बड़े लीडर, पॉलिटिकल लीडर भी यहाँ कैद रहे हैं। लेकिन अच्छा, सूर्य बादशाह के साथ सूर्य बादशाह अकेला तो नहीं था यहाँ, मतलब ये है कि कैद सूर्य बादशाह के हज़ारों लोग वहाँ कैद थे। अच्छा, हाँ, उसके तरीके कई हज़ारों लोग। मुमताज़ लगाए साहब, क्योंकि आपकी तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सिंध एजुकेशन के हवाले से, ट्रस्ट के हवाले से, और ये इस हवाले से हुर्रियत तहरीक के हवाले से, तो इस तहरीक में कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी होंगी, जिन्होंने अपने जान का नजराना दिया होगा इस कंट्रीब्यूशन में? सर देखें कि बात ये है कि ये एक जो है बाकायदा एक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस पर जो है तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि हज़ारों लोग इसमें इन्वॉल्व थे। हज़ारों लोगों को जो कांटों की बाड़ बनाई गई थी उसमें कैद किया गया था, और हज़ारों लोग मिसिंग भी थे, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने फांसी पर लटकाया। लेकिन इसकी पूरी जो फिगर है ना डॉक्टर साहब, अभी वो एक जो है प्रोफेसर है मोहम्मद उमर चंद साहब, उसने बड़ी कोशिश की है, और वो डॉक्यूमेंट उसने वहाँ से अंग्रेज़ बरतानिया से, लंदन की लाइब्रेरी से, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट वहाँ निकाले हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट। और उस डॉक्यूमेंट में वो चीज़ें आ रही हैं कि कितने लोगों को उन्होंने कैद किया, कितने लोगों को फांसी लगाई। तो एक एक्यूरेट फिगर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि उनका तादाद माना हज़ारों में। इस पर काम होना चाहिए। आपका अच्छा सवाल है, इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि हर मूवमेंट पर डॉक्टर जो साइंटिफिक जो तरीके से जो रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है ना। हम बहुत सारी बातें ज़बानी कलामी भी करते हैं, लेकिन इसके जब आप रिसर्च पेपर बनाएंगे, एक बाकायदा एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो और भी मैं समझता हूँ कि जो आज मैं आपसे हकीकत बयान कर चुका हूँ, या और भी दोस्त बयान करते रहते हैं मुख्तलिफ मज़ाकरों में, डॉक्टर साहब बहुत सारी और नई चीज़ें सामने आएंगी, वो सामने चीज़ें आएंगी जिन चीज़ों का हमें पता भी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो रह गई जिस पर हमें डिस्कशन भी करना था, वो कि सिंध असेंबली में वही सिंध असेंबली जिसने पाकिस्तान के हक़ में
یہ ریزولوشن پاس کیا تھا، اس سے اسمبلی میں ظاہر ہے کہ انگریزوں کی حکومت تھی، اور وہ جتنے لوگ اس میں تھے زیادہ تر وہ پرو انگلش مین تھے، انگریزی کے خلاف ہاں تھے، انگریز کے حمایت والے تھے، ہاں اس کے خلاف ہاں ان کی حمایت والے تھے، حمایت والے تھے. ہاں تو انہوں میں سے ان لوگوں نے مولانا پیر صاحب کی جماعت کو کچلنے کے لیے انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا، وہ تھا کہ یہ جتنے حر ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں. اچھا دہشت گرد ہے. ہاں دہشت گرد. انہوں نے ایک باقاعدہ ایک بل پاس کروایا تھا وہاں، اور اس بل کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر یہ جو مارشل لا کا نفاذ ہوا یہ سب اسی میں ہوا تھا نا بھائی. اب یہ ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، تو آج کل آپ سن رہے ہیں دہشت گرد پوری امریکہ دہشت گرد بات کرے. تو یہ لفظ جو ہے انگریزوں نے اس زمانے میں سندھی لوگوں کو کہا بھائی یہ ٹیررسٹ ہے، حالانکہ وہ آزادی کے مت والے تھے، ان کو انہوں نے ٹیررسٹ کہا. آج وہی لفظ دہشت گرد ٹیررسٹ لفظ ہماری دنیا میں موجود ہے، وہی لفظ ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی امریکہ کے خلاف ہے بھلے کوئی بھی ہو، غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن وہی لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں. تو سندھی اسمبلی کا ایک یہ رول رہا ہے، ظاہر اس پہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. لیکن افسوس ہمیں یہ بھی ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے حر تحریک کو کچلنے کے لیے وہ بل پاس کیے، وہ ان لوگوں کا جو بچے ہیں آج وہی لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور وہی حکمرانی کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے سندھ کے لیے. ممتاز صاحب آپ سے بہت بڑی قیمتی مفید باتیں ہوئیں، ہم نے کچھ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا. اس حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، کچھ آپ میسیج دینا چاہیں گے ہمارے حر تحریک کے حوالے سے، کیونکہ آج 20 مارچ کے حوالے سے ایک خاص پروگرام ہے، اس حوالے سے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں. جی 20 مارچ 1943 کا جو دن تھا، اسی دن کو یادگار کرنے کے لیے یہ 20 مارچ کا دن جو منایا جاتا ہے، ظاہر پیر صاحب پگاڑا کی شہادت کا دن ہے. اور یہ پیر صاحب پگاڑا کی شہادت دن ایک انقلابی، ایک سندھ کے آزادی پسند کی شہادت کا دن ہے. تو جیسے میری خواہش ہے، اور میں جو یہ بات کر رہا ہوں یہ سندھ کے لوگوں کی خواہش ہے، ایک یادگار ہونا چاہیے سورہ بادشاہ کا جو اسمبلی کے باہر ہونا چاہیے. اس دن کو چھٹی کا دن ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی آزادی کے متوالے ہیں ان میں بڑے میں بڑا متوالا تو یہ تھا نا، جو لیڈر تھا. اس دن میں آزادی کی چھٹی کا دن ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس پوری موومنٹ کی ایک جو ہے ایک اچھا مضمون بننا چاہیے جو درسی کتابوں میں آنا چاہیے. ہماری کتاب ہیں جو بچے پڑھیں، بچوں کو اویئرنیس ہو، ہماری آئندہ نسل کو یہ ایک سبق ملے کہ بھائی ہمارے سندھ کے لوگ بڑے آزادی کے متوالے ہیں اور اپنے دھرتی سے محبت کرتے ہیں، آزادی سے محبت کرتے ہیں، وہ غلامی سے نفرت کرتے ہیں. وہ باہر کے جو لوگ آتے ہیں جو قبضہ کیے رہے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ اس پوری تحریک کی ایک ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے. اب یہ کون کرے، کس طرح ہونی چاہیے، تو اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. یہ ہے بل ہمیں فخر ہے پیر سورہ بادشاہ کی تاریخ پر. اور ہم جب سندھ سے باہر جاتے ہیں کسی بھی دنیا کے کونے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سندھ کے رہواسی ہیں جس کا لیڈر جو سورہ بادشاہ جو انگریزوں اور یورپ اور برطانیہ کی سرکار سے لڑا تھا. ممتاز صاحب اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. ناظرین و حاضرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو بہت بڑی اچھی گفتگو ہوئی ممتاز صاحب سے ہوئی، جن کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، جو کہ سندھی ڈپارٹمنٹ کے HOD ہیں سانگڑ گورنمنٹ کالج کے، پیر ثابت اللہ شاہ راشدی صاحب کے نام سے، جن کا کالج کا نام سے. اسی طرح سے اپنے میزبان رمیش کمار کو اجازت، ساتھ سلامت.